الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، آج ہم دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ رشتہ داروں کا آتا ہے تو خیر اور بھلائی ان کے ساتھ نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا اور کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، مختصر ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعرابی سن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، 5 وقت کی نماز ادا کر، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، صدقہ و خیرات ادا کرتا رہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا رہے، صلہ رحمی کرتا رہے۔ اس نے نکیل چھوڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو پلے باندھا اور چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جانے کے بعد ارشاد فرمایا، اگر اس نے میرے احکامات کی تعمیل کی تو ضرور جنت میں جائے گا۔ تو صلہ رحمی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے۔ ایک اور موقع پر ترغیب و ترہیب میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرات صحابہ کرام موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے قطع رحمی کی ہوئی ہو، صلہ رحمی چھوڑے ہوئے ہو، جس کا رشتہ دار اس نے بگاڑ کیا ہوا ہو، وہ ہماری مجلس سے چلا جائے، اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھا اور چلا گیا۔ اس نے اپنی خالہ سے بگاڑا ہوا تھا، اس سے کچھ ان بن تھی اس کی، وہ وہاں گیا اور خالہ کی منت سماجت کی، اس کے سامنے معافی تلافی کی، معذرت کی، اور معذرت کی، معافی مانگی۔ جب خالہ نے معاف کیا تو معافی کے بعد دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یہ شخص آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب واپس آتا دیکھا اور جب وہ بیٹھ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر جمعرات، ہر جمعہ کی رات یعنی خمیس، جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی جناب میں پہنچتے ہیں، نیکیاں بھی پہنچتی ہیں، اور انسان اگر کوئی برائی اور بدی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی جناب میں پہنچتے ہیں۔ فرمایا، جو آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جناب میں جمعرات کو یہ نیکیاں پہنچتی ہیں۔ اگر کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ سارا دن بھوکا رہے، روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، شب بیدار ہو، لیکن اگر وہ قطع رحمی کرنے والا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی مسلم و بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو ترغیب دی صدقہ و خیرات کرنے کی، تو حضرت زینب نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ مسئلہ پوچھئے کہ اگر آپ محتاج ہیں، اگر میں صدقہ و خیرات کروں اور آپ کو دوں، آپ کو دینا یعنی بیوی کا شوہر کو صدقہ و خیرات دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، اللہ کے محبوب سے جا کر کیسے کہوں کہ یا رسول اللہ، کوئی بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ تو حضرت زینب کو کہا کہ آپ خود جائیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن پھر مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہوئی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر جب پہنچی، ایک اور خاتون بھی اس قسم کا مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے سے کھڑی تھیں، حضرت زینب بھی وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے آقا کی مجلس میں جا کر سوال کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی، یہ یہیں ٹھہر گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا وہیں سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ بلال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ ہمارا مسئلہ پوچھ لیجئے اور ہمیں آ کر جواب دیجئے۔ حضرت بلال جب یہ مسئلہ سن کر جانے لگے، حضرت زینب نے بلایا، کہنے لگے کہ یہ جا کر نہ کہنا کہ مسئلہ کس نے پوچھا ہے، بتانا نہیں ہے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر یہ مسئلہ پوچھا کہ باہر دو عورتیں آئی ہوئی ہیں اور دونوں کا مسئلہ ایک ہے کہ ہم صدقہ و خیرات جو کریں کیا اپنے شوہروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بلال بتاؤ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہچکچاہٹ کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، اصرار کیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک انصاریہ عورت ہے، دوسری عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ حضرت زینب ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عجیب جملہ فرمایا ان کو جا کر کہو آپ کو تو دوہرا ثواب ملے گا اگر تم شوہر کو دو گے، ایک تو فقیر کو دے رہے ہو، مسکین کو دے رہے ہو، محتاج کو دے رہے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو رشتے میں تمہارا قریب کا ہے تم اس کو دے رہے ہو تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیزو، آج تو حالت یہ ہے ہماری کہ ہم دوستوں اور یاروں کے ساتھ تو گل مل جاتے ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، جب باری رشتہ داروں کی آتی ہے تو پھر ہم گنگ ہو جاتے ہیں۔ سلام کلام چھوڑا ہوا ہے، رشتہ ناتا چھوڑا ہوا ہے، اس سے میل جول چھوڑا ہوا ہے، اس سے خیر خواہی چھوڑی ہوئی ہے، صدقہ خیرات دینا چھوڑا ہوا ہے۔ صلہ رحمی کیجیے، صلہ رحمی کیجیے، سل من قطع کا و آت من حرم کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اس کو تو عطا کر، جو تیرے جنازے پر نہ آیا ہو اگر اس کو چھینک آئے بڑھ کر اس سے خیریت اور تیمارداری کر۔ یہ ہے سب سے بڑا اخلاق، یہ ہے صلہ رحمی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔